کو پڑھو، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. تم پڑھو گے، تمہارا نام، تمہارے کام، تمہاری عادتیں، تمہاری خصلتیں اس کے اندر ملیں گی. تمہیں کیا کرنا ہے وہ ملے گا، تمہیں کیا نہیں کرنا ہے وہ ملے گا. تم کیسے انسان ہو، منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تول لیجئے. مومن ہو، جنتی ہو، اعلیٰ درجے کے صالحین ہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے، اور بیش بہا درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ناظرین کرام، آن لائن ہفتہ واری درس میں آج مجھے بیان کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن مجید کی درس میں آج سورۃ الانبیاء کی شروعات ہو رہی ہے، اور ساتھ میں 17واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے. سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 ہے، اور اس سورت کے اندر 112 آیتیں ہیں. یہ سورت مکی ہے. اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں. بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء جو آج ہم شروع کریں گے، جسے یہ مکی دور میں ہی ہم نے یاد کر لی تھی، ان کو سمجھ لیا تھا. گویا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، جو عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے، ان کا قول نقل کرنے کے بعد یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء یہ مکی سورت ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء. اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر ہم دھیرے دھیرے کئی ہفتوں میں مختلف علماء کرام آپ کے سامنے آئیں گے، تو مختلف انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر جمع کر دیے ہیں. اس لحاظ سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھ دیا گیا ہے. نبیوں یعنی انبیاء، نبیوں، یہ نام اس کا رکھا گیا ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جن ٹاپکس کو چھیڑا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کا ذکر ہوا ہے. بعث بعد الموت، موت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، حشر کا میدان ہوگا. دوسرا جنم نہیں ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں، بلکہ دوسرا جنم اس انداز میں ہوگا کہ رب العالمین آپ کا حساب و کتاب لے گا. تو بعث بعد الموت کے سلسلے میں جو لوگوں کے اعتراضات پائے جاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے اعتراضات کا ذکر بھی کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور ان کا جواب بھی دیا ہے سورت کے اندر. اسی طریقے سے کفار مکہ کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے اس سورت کے اندر. گزشتہ انبیاء کرام کی تاریخ ذکر کی گئی ہے اس سورت کے اندر، اور پچھلی جو قومیں ہیں ان کے حال بیان کیے گئے ہیں. کفار مکہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ نبی کوئی پہلا نبی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے ہیں، اور جیسے پہلے والے نبی تھے ان کو لوگوں نے مانا اور ان کا انکار کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی انوکھا اور پہلا نبی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزر چکے ہیں. اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے
کہ آپ کو جو لوگ اگنور کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ پر ظلم زیادتی، آپ کا ہنسی مذاق استہزاء، آپ کو جو پریشانیاں ذلت ندامت شرمندگی کئی موقعوں پر اٹھانی پڑ رہی ہے، اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کے ساتھ میں ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں، لہذا یہ کوئی نیا اور انوکھا آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ سورت سے پہلے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ پہلی آیت ہے۔ اقترب، قریب آ چکا ہے۔ للناس حسابهم، حساب و کتاب کا دن، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے کئی مطلب ہیں کہ ہر گھڑی جو گزر رہی ہے اگلی گھڑی کو قریب کر رہی ہے، اور ہر آنے والی چیز ہم سے قریب ہے۔ ہر انسان کو جو موت آتی ہے وہ اس کے لیے تو قیامت ہی ہے، اب اس کے لیے دوبارہ کیونکہ زندگی میں تو اس کا آنا ہوگا نہیں، تو ہر انسان کی جو موت ہے وہ اس کے لیے قریب ہے، اور موت اس انسان کے لیے جس کی موت آئی ہے اس کے لیے تو قیامت ہے۔ اور گزرے ہوئے زمانے کے وقت کے حساب سے آج کے لوگوں کے لیے قیامت بہت قریب ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب و کتاب کا دن، حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور لوگ ابھی بے خبری میں منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے خبری میں یعنی دنیا میں گم ہیں، دنیا کی زینتوں میں، رنگینیوں میں، روپیہ پیسہ اس میں مگن ہیں، ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں۔ ہم فی غفلۃ معرضون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ میں اڑے ہوئے ہیں، تو ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں اور آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ تمام عام انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم موت کو یاد کرو، موت کی تیاری کرو، آخرت کے دن کی تیاری کرو، یہ قیامت بس اب آئی تمہارے سامنے، بہت قریب آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ذکر کیا اس بات کا کہ میرے آنے کے بعد میں اس طرح بس موت یعنی جو قیامت کا دن ہے وہ بہت قریب ہے، مجھ سے اب زیادہ دور نہیں ہے۔ دجال کے سلسلے میں جو حدیث پاک ذکر ہوئی ہے کہ جو صحابی اپنے اونٹ کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے، تمیم داری، ان سے جو دجال نے ذکر کیا تھا اور بہت ہنستا رہا، وہ بار بار ہنستا رہا، پھر اس صحابی رسول نے معلوم کیا کہ آپ اتنا کیوں ہنس رہے ہیں دجال سے، تو دجال نے جواباً ذکر کیا تھا کہ اب اس نبی کے بعد میں میرا یہاں سے آزاد ہونا کا جو وقت ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں، قیامت کی ہولناکیاں، قبر کی تیاری کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کھول کر ایمان والوں کے سامنے پیش کر دی ہیں، دنیا والوں کے سامنے عبرت کے لیے وہ سبق موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ دوسری آیت ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، بہت اہم اور بڑی بات کہی ہے اللہ رب العالمین نے، فرمایا کہ ان کے رب کے پاس سے جو نصیحت، جو نئی نئی نصیحت ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اسے کھیل بنا کر، کھیل سمجھ کر، مذاق سمجھتے ہوئے سنتے ہیں، سنتے تو ہیں مگر کھیل بنا کر، غور و فکر نہیں کرتے، اس میں مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے لوگو، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی ملے ہیں؟ ہرگز آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں اپنی زندگی کے اندر کہ آپ مذاق میں اللہ اور اس کے رسول کا نام یا اللہ اور اس کے رسول کے کسی فرمان کو استعمال کریں۔ یہ نواقض اسلام کے دائرے میں چلا جاتا ہے، آدمی کے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کہ ہر نئی بات، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نئے واقعات، نئی تاریخ، نئے انبیاء اکرام کا، جو پرانے انبیاء اکرام ہیں ان کا ذکر
مشرکین مکہ کے سامنے، دنیا والوں کے لوگوں کے سامنے الگ الگ انداز میں کبھی آیت نازل ہوئی خوف کی، کبھی ڈر کی آیت، پھر کبھی امن کی، پھر کبھی خوشخبری سنائی گئی، پھر جہنم کی ہولناکیاں، قبر کی ہولناکیاں، اور پھر جنت کی خوشخبریاں، جنت میں سیر کرائی گئی۔ الگ الگ انداز میں وقت اور موقع اور حالات کے حساب سے اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی اسے وہ کھیل سمجھ کر، کھیل کود سمجھ کر، اس کو غور و فکر کیے بغیر اس کو سنتے تھے۔ لہذا یہ ایسا اگر کوئی آدمی کسی بات کو کھیل سمجھ کر مذاق میں سنے تو سامنے والے کی بے عزتی بھی، گستاخی بھی ہے، اور پھر یہ کہ آپ جو نصیحت آپ کو کی جا رہی ہے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو نصیحت بیکار چلی جائے گی اور پھر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لاہیۃ قلوبہم، یہ دل ہیں، کون سے دل؟ جن کو نصیحت کی گئی، اور جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ مذاق اڑاتے اس کا، اور مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ اس کو کھیل سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو دل ہیں جو کھیل اور مذاق سمجھ رہے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑ گئے، غافل ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم لوگ چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں، چپکے چپکے سازشیں رچتے ہیں، یہ ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اور ظالم کس سے کہا گیا ہے؟ ظالم اس سے کہا گیا ہے جو انسان کفر میں مبتلا ہے، کیونکہ کفر کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ ظلم سے اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کسی کو پیٹ دیا، کسی کو مار دیا، یہ ظلم ہے، ہاں یہ ظلم ہے، مگر یہ بہت اعلیٰ بڑے لیول کا ظلم نہیں ہے، یہ نیچے لیول کا ظلم ہے۔ بڑے لیول کا ظلم یہ ہے کہ جس نے آنکھیں دی، جس نے بولنے کے لیے زبان دی، ناک سونگھنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے دیے، جس نے ہوا ہر جگہ آکسیجن ہمارے لیے رکھا ہے، جس نے رات اور دن کا نظام بنایا، زمین بالکل ہموار ساکت رکھی ہمارے لیے، ہلتی نہیں ہے۔ ہم رات میں سو جائیں، رات میں ہل جائے تو پتہ نہیں، ساری ہماری ایسیاں، سارے محلات اور ساری جو ہماری بلڈنگیں جن پر ہمیں ناز ہے وہ زمین دوز ہو جائیں گی۔ تو اس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ سب سے اولین ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نہ نبھانا یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہی تو ظلم ہے۔ ہم لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہیں، اسے اپنے کندھے پر رکھ کر چلیں، یہ کندھے کے اوپر ظلم ہے۔ ہم کسی ایک چیز کو، جو چیز جہاں رکھنی ہے، مثال طور پر چیئر ہے، ہم بیٹھے ہیں اس پر، ہم اسے سر پر رکھ کر چلیں، یہ ظلم ہو جائے گا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ ہے اس کو ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اس لیے سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دنیا کے اندر جب اس ظلم کا خاتمہ ہوگا تو تمام انسانیت جب ایک رب کے سامنے جھکے گی تو امن و شانتی گلی گلی میں اپنا راج کر رہی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم ہیں وہ چپکے چپکے سرگوشی کر رہے ہیں۔ اور سرگوشی کیا ہے؟ یعنی جو پلاننگ کیا کر رہے ہیں، دل کے اندر جو کانافوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو باتیں لگا رہے ہیں، وہ کیا باتیں؟ ما ھذا ھل ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو رسول ہیں یہ تم جیسے ہی رسول ہیں، تو اب جیسی یہ تم جیسے رسول ہیں تو اب اس کی بات کیوں مانی جائے؟ یہ کس کا اعتراض ہے؟ یہ بات نوٹ کر لی جائے، یہ کس کا اعتراض ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا اعتراض ہے اور ان کے سمجھداروں کا اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ ھل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تم جیسے ہی ایک انسان ہے، آدمی، بشر مطلب انسان ہے، یہ تم جیسے ایک انسان ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر کیا ہوا کہ تم آنکھیں دیکھتے ہوئے اس جادوگری میں پھنس جاتے ہو؟ یعنی ایک طرف تم اس نبی کو جادوگر کہتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو کہ یہ جادوگر تو ہے، اور پھر جادوگر کے ساتھ ساتھ تم اس کی جادوگری میں پھنس بھی رہے ہو۔ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ وہ انسان نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ وہ شاعر ہے۔
تیسرے طرف کہہ رہے ہو کہ یہ پاگل ہے، چوتھی طرف آپ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. تو جادوگر ہے تو پھر یہ فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ ہے تو پھر انسان نہیں ہے. اب انسان مانو تو انسان کا تو آپ انکار کر رہے ہیں. ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے. اس تعلق سے قرآن مجید نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ ھل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہیں جیسا ایک انسان، یہ تم جیسا ایک انسان ہے. جو مشرکین کا اعتراض تھا افتأتون السحر وانتم تبصرون، یہ بات آگے بھی ذکر کی ہے اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں، لیکن ہم اس قرآن مجید کی روشنی میں اس شبہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو مشرکین تھے وہ الگ الگ انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے یہ، ویمشی فی الاسواق، بازار میں چلتا پھرتا ہے یہ تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لین دین کرتا ہے. ایسا رسول نہیں چاہیے ہمیں. رسول کیسا چاہیے؟ ایک دم ہائی لیول کا فرشتہ چاہیے. یہ کس کا اعتراض ہے؟ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا. اللہ رب العالمین نے اسے سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 7 میں ذکر کیا ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے ما لهذا الرسول یأکل الطعام، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے ہماری طرح اور یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ایسا ہی اور بھی اعتراض کیا ہے لوگوں نے، اور اس اعتراض کو نقل کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. یہ سورہ قاف سورۃ نمبر 50 آیت نمبر 2 ہے. فرمایا کہ انہیں تعجب ہوا اس بات پر مشرکین کو کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے. چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. بل عجیب ان جاءهم منذر، کہ ہمارے پاس میں، ان کے پاس میں ایک ڈرانے والا آ گیا اسی قوم میں سے. اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا ہے. فرمایا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. ایک اور جگہ اس بات کا ذکر کر دیں کہ سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 91 نمبر پر آیت ہے. ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ مشرکین نے حد سے آگے بڑھتے ہوئے اس بات کا ذکر کر دیا لوگوں کے سامنے. کیا کہا؟ کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، یہ تک کہہ دیا. اور اللہ رب العالمین نے جواباً کہا کہ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس. یہ سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 91 وہی آیت ہے. اسی آیت میں جواب دیا ہے. فرمایا کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. اب موسیٰ کون تھے؟ سب مشرکین مکہ بھی کیا مانتے تھے کہ یہ وہ انسان تھے. اللہ رب العالمین نے پیچھے سے گھمایا سوال کو کہ پوچھو ذرا، اور آس پاس اپنے یہودی اور عیسائیوں سے پوچھو، ان کو علم ہوگا اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب اتاری ہدایت کی، وہ کتاب کس نے اتاری تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ وہدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پیغمبر پر جو اعتراضات ہوئے ان کو الگ الگ انداز میں ذکر کیا ہے. پھر ان کا یہ اعتراض جو اس آیت کریمہ میں ہے ھل ھذا الا بشر مثلکم، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ تو تم ہی جیسا ایک انسان ہے. اس جگہ فرمایا ان انتم الا بشر مثلنا، اس جگہ فرمایا کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو. یعنی پچھلے انبیاء کرام کے سامنے بھی یہ اعتراض آیا تھا. قرآن مجید نے اس بات کو سورہ ابراہیم سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کے سامنے یہ اعتراض آیا تھا پہلے بھی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ پچھلی قوموں کے لوگوں نے بھی اس بات کو کہا تھا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ پیغمبروں سے کہا کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان تو ہو. اور پیغمبروں نے جو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور پیغمبروں نے جو جواب دیا قرآن مجید میں اس کو نقل کیا اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 11 میں. فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم، جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، بشر ہیں تمہارے جیسے. ولکن اللہ یمن علی من یشاء، فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بطور احسان کیا ہے الگ،
آپ کے اوپر احسان نہیں، ہمارے اوپر احسان کیا الگ سے، ہمارے اوپر فرشتہ آتا ہے، ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، اوپر نہیں، ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے اور ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی وحی نازل ہوتی ہے۔ الا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر سکتا ہے، یہ وہی ارحم الراحمین ہے، وہی مالک ہے۔ اس کے بعد میں ایک بہت بڑا جو مشرکین کا اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ یہ جو رسول ہیں یہ ہم ہی جیسے ہیں، ان ھذا ھل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تم ہی جیسے ایک انسان ہے، تو انسان نہیں ہونا چاہیے تھا، فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور جب فرشتہ ہوتا تو پھر ہم اس کی بات کو مانتے، ایمان قبول کرتے، اور ایمان قبول کرنے کے بعد میں ہم جیسا وہ کہتے اس راستے پر چلتے۔ یہ مشرکین مکہ نے سوال کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم اپنے جیسے انسان کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تعجب یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور پچھلی امتوں میں جو اعتراضات ہوئے ہیں وہ کیا ہوا ہے کہ یہ نبی ہم ہی جیسا ہے، یہ اعتراض ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا جیسا ہے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جیسا نہ ہو، کیسا ہو؟ فرشتہ جیسا ہو، ہمارا جیسا نہ ہو۔ آج کے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی وہ کیسے ہیں؟ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اب جو ان کے سامنے تھے یعنی صحابہ کرام یا مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور آپ کو نبوت کے اعلیٰ مقام پر سرفراز کیا گیا، اعلیٰ مقام عطا کیا، نبی بنایا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس ہمارے جیسے کا جواب دے رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے کہ ہاں آپ ہی جیسا ہے، لیکن اس فرق کو آپ جانیے۔ اس اعتراض کے جتنے بھی اعتراض تھے ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ اس بات کو نہیں کہا گیا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے انسان ہی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ انسان نہیں تھے، وہ نور تھے، نوری مخلوق تھے، یعنی فرشتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کبھی ان کا سایہ نہیں تھا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہیں اللہ رب العالمین کی طرح، کبھی کہتے ہیں وہ غیب بھی جانتے تھے۔ انہیں سے دعا مانگنے لگ جاتے ہیں لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اعتراض مشرکین مکہ کا کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ یہ نبی ہمارے ہی جیسا ہے، ہمارے سامنے ایک فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 9 کے اندر، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے، اگر ہم فرشتے کو رسول بنا دیتے تو اعتراض تو آپ کا ایسا ہی رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اگر کسی فرشتے کو رسول بناتے تو پھر اسے انسان کی شکل ہی میں تو بھیجتے، اور جب انسان کی شکل میں بھیجتے تو پھر آپ لوگ کہتے کہ ہمیں تو کوئی فرشتہ چاہیے، بات وہیں کی وہیں ہو جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے کو فرشتے کی شکل میں بھیج دیتے تو تم ڈر کے مارے اس کے پاس ہی نہ آتے۔ بات تو بہت دور کی بات ہے سننا، نصیحت سننا تو بہت دور کی بات ہے، پاس ہی نہ آتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اسے آدمی بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو تمہارے اعتراضات ہیں وہ اعتراض ایسے کہ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے۔ تو پھر فرشتے کو رسول بنانے کا فائدہ ہی کیا ہوا جب رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ حاصل نہ ہو پائے؟ رسول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائے، نصیحت کرے، اور لوگ اس کی نصیحت کو قبول کریں، اور لوگ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے قبول کر لیں، جنت کے راستے پر چلیں۔ اور جب فرشتے کی شکل میں آتا تو لوگ نصیحت سنتے ہی نہیں، ڈر کے مارے بھاگ جاتے، تو پھر رسول کو جو بھیجنے کا جو مقصد تھا یعنی لوگوں کو نصیحت پہنچانا وہ پہنچ ہی نہیں پاتی، اور دنیا کو بنانے کا جو مقصد اللہ رب العالمین کا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی اعتراض کو مزید قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے دیا کہ فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے، انسان ہی بنایا جائے گا رسول، تو پھر لوگوں نے کہا اچھا تو پھر کسی مالدار کو بناتے، یہ یتیم آدمی ہے، اس کے ابو نہیں ہے، امی نہیں ہے، لاچار ہے، غریب آدمی ہے، اس کو آپ نے اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنا دیا ہے، نبی بنا دیا ہے، کسی اعلیٰ خاندان والے انسان کو رسول بنا کر بھیجتے ہمارے درمیان میں تو ہم باقاعدہ اس کی عزت کرتے اور اس پر ایمان لے آتے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے ایک ایسے انسان پر نازل کر دیا گیا ہے، تعجب ہوتا ہے مکہ والوں کو کہ جو غریب اور یتیم آدمی ہے،
اللہ رب العالمین نے یہاں جواب دوسرے انداز میں دیا ہے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اہم یقسمون رحمت ربک. اب ہمیں یہ لوگ بتائیں گے کہ ہم اپنی رحمت کہاں بھیجیں؟ غریب پر بھیجیں یا امیر پر بھیجیں؟ کس علاقے میں بھیجیں؟ کس انسان پر بھیجیں؟ یہ نبی رحمت ہوتا ہے تمام دنیا والوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا انا ارسلناک رحمۃ للعالمین. بے شک یہ رسول تمہارے درمیان میں بلکہ عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو رسول رحمت ہوتا ہے باقاعدہ. جب تک رسول رہے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر. اب دیکھیں دین اسلام اور بہت کچھ نعمتیں لوگوں کو ملتی رہی. تو اہم یقسمون رحمت ربک. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زخرف میں سورۃ نمبر 43 آیت نمبر 32 میں کہ یہ لوگ بتائیں گے ہمیں کہ ہم اپنی رحمت کو کہاں بھیجیں اور کیسے انسان پر نازل کریں. پھر فرمایا اللہ رب العالمین اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ زیادہ جانتا ہے اس بات کو کہ وہ کس کو رسول بنائے. یہ بات سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 124 میں ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کو کہ وہ کس کو رسول بنائے. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اعتراض کو ذکر کیا ہے سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 7 اور 8 میں لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ اتار دیا جاتا. پھر مکہ والوں نے کیا کہا؟ ایک اس کے ساتھ میں فرشتہ ہوتا تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ یہ رسول سچا ہے. لولا انزل الیہ ملک, ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا تو فرشتہ گواہی دیتا کہ میں فرشتہ ہوں. تو قرآن مجید اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں اس کے ساتھ میں ایک فرشتہ بھیج دیتے تو پھر تم اس کے قریب نہ آتے. اور اس بات کو بھی اشارتاً حکمت کے ساتھ سمجھایا گیا کہ اگر ہم اعلیٰ خاندان کے کسی انسان کو نبی بنا دیتے تو پھر لوگ اعلیٰ خاندان کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. اعلیٰ خاندان والوں کے پاس ہر کوئی ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا ہے, مگر اعلیٰ خاندان والا غریب خاندان کے پاس ایسے ہی پہنچ جاتا ہے. لہذا نبی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے دربار میں ہر انسان امیر غریب بے دھڑک چلا ہے اور اپنی مجبوری پیش کرے, اپنی پریشانیاں ذکر کرے, اور وہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق انسانوں کی پریشانیوں کا حل پیش کرے اور دنیا امن اور شانتی کی جگہ بن جائے اور ایک اللہ کو ماننے لگ جائے. اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا, جو اسے مارتا دھمکاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ڈرا دیتا. یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسر و کسریٰ کے پاس میں بڑے بڑے خزانے ہیں تو کیوں نہ اتار دیا گیا. یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ ہوتا جہاں ہم سمجھتے کہ ہاں بھائی واہ واقعی اللہ رب العالمین اپنی رحمت اپنی برکت اس کے اوپر نازل فرمائی ہے جس سے وہ کھاتا رہتا. چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. کتنے مختلف انداز میں مشرکین نے الگ الگ انداز میں جواب دیے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہر جواب کو بہت سادہ انداز میں قرآن مجید میں سمجھایا ہے. تو یہاں ہماری ایک رکوع بھی نہیں ہو پائے گی, وقت ایسے ہی نکل جائے گا. تو ہماری 3 آیت ہو گئی تھی. چوتھی آیت, تیسری آیت میں یہ ٹکڑا تھا هل هذا الا بشر مثلکم, کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار, قال ربی میرا پروردگار, یعلم القول فی السماء والارض, آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے. جو تم باتیں بنا رہے ہو نا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اور یہ جادوگر ہے, اور یہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے. وہ السمیع العلیم, وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. آیت نمبر 5 میں ذکر فرمایا بل قالوا اضغاث احلام. وہ مشرکین مکہ نے کیا کہا, بل قالوا اضغاث احلام. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں یہ اضغاث احلام, یہ پراگندہ خیالات ہیں, خواب ہیں, یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں.
بل قالوا اضغاث احلام، پھر فرمایا بل افطرا، بلکہ خواب و خیال کی باتیں بھی رہی ہیں، بل افطرا یہ گھڑتا ہے رات میں اور صبح لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد میں قرآن مجید نے ذکر کیا بل هو شاعر، گھڑتا بھی نہیں ہے بلکہ شاعر ہے، یہ شاعری سی بنا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، شاعری سی پیش کر دیتا ہے یہ ہمارے سامنے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر یہ سچا رسول ہے تو ہمارے سامنے پہلے نبیوں کی طرح کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا، جیسے کہ پہلے رسول لے کر آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عصا لاٹھی دی، اور اسی طریقے سے سمود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بطور معجزے کے اونٹنی دی، اور الگ الگ انبیاء کرام کو الگ الگ معجزات دیے گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ما آمنت قبلہم، بات کو دوسرے انداز میں ذکر فرمایا کہ مشرکین مکہ کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، یہ بات ذکر کر دیجئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نبیوں کی طرح کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آ جاتے، تو بات 2-2-4 کی طرح ہو جائے۔ کیا ذکر فرما اللہ رب العالمین نے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، ان کو یہ بتا دو یہ خبر کہ ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک و برباد کیا ہے وہ ایمان سے خالی تھی، ایمان والی نہیں تھی وہ۔ افہم یؤمنون، اب ایمان لانے کو تیار ہیں یہ، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں معجزہ دکھلانے کو تیار ہوں، جو نشانی چاہو اللہ رب العالمین معجزہ مجھے دے گا اور میں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ افہم یؤمنون، اب ایمان لاؤ گے؟ اور اگر نہیں لائے تو پھر جان لو ما آمنت قبلکم من قریۃ اہلکناھا، پہلے کی جتنی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان کو جب معجزے دکھائے گئے، کرامات پیش کی گئی، معجزات اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں پیش کی، تو ان لوگوں نے سرکشی، عناد میں، بغض میں، ہٹ دھرمی میں، کفر میں، ضلالت میں ڈوب کر شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبیوں کے معجزات کو ٹھکرا دیا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، جتنی بھی پہلے بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ ایمان سے خالی تھی معجزات کو دیکھنے کے باوجود، اس لیے ان کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ مکہ والوں کے سامنے یہ پیغام رکھ دو افہم یؤمنون، ایمان لے آؤ گے؟ پھر فرمایا ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، یہ اپنے سرکشی اور عناد پر ڈٹے رہیں گے۔ آگے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجے ہیں الا رجالا، وہ تمام کے تمام مرد تھے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ جتنے بھی آپ سے پہلے نبی بھیجے دنیا کے اندر وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ وہ تمام کے تمام مرد ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، عورت کبھی بھی اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر نہیں بھیجی۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات کیا ہوئی؟ وہ سب کے سب انسان ہیں، رجالن، مرد ہیں، سب کے سب انسان ہیں، غیر انسان نہیں تھے۔ یہ انسان ہونے کا وہ کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ تمام کے تمام جو پہلے کے لوگ ہیں وہ انسان ہیں اور غیر مرد نہیں ہیں۔ گویا نبوت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں سے مردوں کے ساتھ خاص رہی ہے، کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ انسان تھے اور غیر انسان نہیں تھے، جیسا کہ آج کے مسلمان کہتے ہیں یا مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ہی جیسا انسان ہے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے الگ انداز میں ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ، اور فرمایا اگر اس بات کا یقین نہیں ہے فاسألوا اہل الذکر، معلوم کر لو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر مطلب اہل کتاب، عیسائی، یہودی، جن کو کتابیں دی گئی، ان سے معلوم کر لو۔ اور ایک بڑی پیاری نقطے کی بات ہے اس میں، فاسألوا اہل الذکر، سوال کر لو، معلوم کر لو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر مطلب علم والے، علم والے یہاں مراد ہے اہل کتاب جن کو کتابیں دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ، کرسچن اور یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے آپ پوچھ لیں، مشرکین مکہ سے، کہ ان سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو پچھلے انبیاء کرام تھے وہ آدمی تھے یا نور تھے یا فرشتے تھے، یہ ان سے معلوم کر لیں۔ اور ایک اور اہم بات جو نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ فلاں عالم سے معلوم کر لو، فصلوا اہل الذکر، یہودیوں کے فلاں عالم سے معلوم کر لو، کرسچن کے فلاں عالم سے معلوم کر لو، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے اندر تقلید نہیں ہے،
ایک آدمی کے نقش قدم پر چلنا نہیں ہے، بلکہ کہا گیا اہل ذکر، اہل علم سے معلوم کرو، جو بھی اس تورات انجیل زبور کا علم رکھنے والا شخص ہے تمہارے درمیان میں، اس سے معلوم کرو، وہ تمہیں بتائے گا کہ پچھلے انبیاء اکرام انسان تھے اور انسانوں میں مرد تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تقلید کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے جواب رکھ دیا، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو نہیں جانتے ہیں وہ سوال کر لیں۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جن کو علم نہیں ہے دین کی کسی چیز کے بارے میں، ان کو چاہیے کہ وہ علم والوں سے سوال کر لیا کریں، ایسے ہی دین پر عمل نہ کریں، ورنہ پھر وہ خطرے میں پڑ جائیں گے اور ان کا ایمان کو نقصان ہو سکتا ہے اور وہ بدعت میں گمراہی میں پڑ سکتے ہیں، ان کی نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے پچھلے انبیاء کرام کے بارے میں ایک اور اگلی آیت میں جو آیت نمبر 8 ہے ذکر فرمایا، ایک دلیل دی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے جتنے بھی نبی جو بنائے تھے، جتنے بھی ہم نے نبی بنائے، ان کا جو جسم بنایا، جسدن، ان کا جو جسم بنایا، لا یاکلون الطعام، ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، ایسا بنایا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب انسان تھے، انسان کھانا کھائے گا، اور فرمایا وما کانوا خالدین، اور وہ ایسا جسم بھی نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ باقی رہے، بلکہ موت کے گھاٹ اتر گئے، ہر ایک کو موت آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، ابدال ہو، کتب ہو، ولی ہو، رشی ہو، منی ہو، کوئی بھی ہو، یہ عام انسان ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری دلیل پیش کی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے کسی رسول کا جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھائے نہیں، بغیر کھائے پی رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھاتا ہے، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، یہ مکہ والوں کا اعتراض تھا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائے، بلکہ ایسا بنایا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہمیشہ رہنے والا جسم بھی نہیں بنایا، بلکہ موت ہر ایک کے پاس آ کر رہی اور زندگی وہ اپنی مکمل کر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ رکوع ہو چکی ہے، 10 آیت ہو جائیں گی، یہیں پر اپنے بیان کو ہم ختم کریں گے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اے لوگو، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو پڑھو، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تم پڑھو گے تمہارا نام، تمہارے کام، تمہاری عادتیں، تمہاری خصلتیں اس کے اندر ملیں گی، تمہیں کیا کرنا ہے وہ ملے گا، تمہیں کیا نہیں کرنا ہے وہ ملے گا، تم کیسے انسان ہو، منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تول لیجئے، مومن ہو، جنتی ہو، اعلیٰ درجے کے صالحین ہو، کیسے ہو آپ، اس کتاب کو پڑھو اور اپنا انتخاب کرو کہ ہم کن میں سے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ افلا تعقلون، اے عقل رکھنے والو، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، تم عقل کیوں نہیں لڑاتے اس کتاب کے اندر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کی ہے۔ یہ ایک رکوع مکمل ہو چکی ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و حدیث کی تفسیر، اس کے ترجمے اور اس کی تلاوت کا شوق اور جذبہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن مجید کی تلاوت، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین قرآن مجید کے ترجمے کی، اس کی تفسیر کی، اس میں غور و فکر کرنے کی مجلسیں، محفلیں، پروگرام منعقد کرنے کی اور بار بار ایسے پروگراموں میں شامل ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ان آیات میں جو ہمارے لیے سبق ہیں، عبرتیں ہیں، ان تمام اسباق، ان تمام عبرتوں کو ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے، ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ہمیں ایمانی تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین دین کے نام پر جو خرافات اور بدعتیں داخل ہو گئی ہیں، ان تمام کو جاننے اور پہچاننے کے بعد اہل علم سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دین کو مضبوط اور اپنے ایمان کی باتوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بدعات اور خرافات کو ختم کرنے کی ہم سب کو طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔